بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس قوم کی جس نے بے حیائی کی حدیں پار کی اور نبی کی بات کو مذاق سمجھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یاد رکھو، یہ واقعہ صرف بیتے وقت کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے عبرت ہے جو حق سے منہ موڑتا ہے اور بے حیائی کو اپناتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ دولت بچاتی ہے نہ طاقت، صرف ایمان اور توبہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے شرق اردون کے علاقے میں سکون اختیار کی۔ اس علاقے میں دو مشہور بستیاں تھیں، سدوم اور عمورہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب شرق اردون کے علاقے میں سدوم آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے عیبوں اور فحش کاموں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے لڑکوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ دنیا کی قوم میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ شرارت بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی بد کرداریوں کو عیب نہیں سمجھتے بلکہ اعلانیہ فن سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے ہو سکتے تھے ان سے ان کو سمجھایا اور پچھلی قوم کی بدعمالیوں کے نتیجے بتا کر عبرت یاد دلائی، مگر ان پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ کہنے لگے بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ جملہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفل میں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں اس کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیے۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس، یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ اب ہو جانا چاہیے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے
اور بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے بھی کہ یہ آخر کون لوگ ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کے دل کی ہمدردی کا جذبہ اور محبت غالب آئی، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحش والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچانے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر متعلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمع رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں، کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نذر و نیاز کا طلبگار ہوا؟ میری نظروں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح و شہادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس بات کو کہنے کا تھوڑا بھی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جزا کی یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا بربادی یا ہلاکت۔ اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث ویس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگی کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی شرافت مند نہیں بچا کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے فطری طریقہ چھوڑ کر اور حلالی طریقہ سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا، مگر آپ کی بیوی بے حیائیوں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا
رات شروع ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری اور نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور بی بی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ رات کا آخر آیا تو پہلے جو ہولناک چیخ نے سدوم والوں کو تہہ و بلا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا جو پچھلی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔ قوم لوط چلی گئی، نہ ان کے گھر بچے نہ ان کی نسل، رہ گیا صرف سبق۔ آج بھی بحر میت یعنی ڈیڈ سی کی خاموش لہریں گواہی دیتی ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ چھپا سکتا ہے۔ کیا آج کی انسانیت بھی اسی راستے پر نہیں چل پڑی؟ کیا ہم بھی لوط کی قوم جیسی بے حیائی میں ڈوبے نہیں؟ سوچئے اور لوٹ آئیے، اس سے پہلے کہ ایک اور سدوم الٹ دی جائے۔